ایک مرد دوسرے مرد سے جسمانی تعلق کو درست قرار دیتا تھا، اس کو جائز سمجھا جاتا تھا، جس کے معاشرے کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں۔ حی علی الفلاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ نور، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفت، عصمت، طہارت، پاکیزگی اور ایک معاشرے کو صحیح رخ پر چلانے کے لیے، ڈھالنے کے لیے رہنما اصول عطا فرمائے۔ اس سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلم امت میں، مسلم معاشرے میں بے شرمی اور بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے دور میں، آج کے اس وقت میں ہماری نئی نسل کو، ہمارے نئے جدید تعلیم کے اداروں کو، کالج، یونیورسٹی، اسکولز کے اندر لڑکوں کو، لڑکیوں کو، ان تمام کی تمام نئی نسل کو ایک گناہ کی طرف بہت غیر محسوس انداز میں راغب کیا جا رہا ہے، انہیں ترغیب دی جا رہی ہے۔ آج وہ ہمارا سوشل میڈیا ان تمام چیزوں سے بھرا ہوا ہے جس کو منع کرتے کرتے شریعت مطہرہ کئی مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ لفظ لوط، جس کا لغوی معنی صاحبان لغت نے لکھا ہے پردہ، غلاف، کور، اور ان کی قوم سب سے زیادہ بے پردہ قوم تھی۔ ان کی قوم کے اندر جو برائی اور بیماری تھی، اسے مختصر ترین لفظوں کے اندر اگر ذکر کریں تو وہ یہ تھی کہ ایک مرد دوسرے مرد سے جسمانی تعلق کو درست قرار دیتا تھا، اس کو جائز سمجھا جاتا تھا، جس کے معاشرے کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں، اور آج کے دور میں، اس کے جدید دور کے اندر GAY گے یہ نام رکھا گیا ہے۔ پوری تنظیم بنا دی گئی، اس تنظیم کے تحت وہ سارے اس میں افراد شامل کر دیے گئے، الگ پرچم بنا دیا گیا، اور خصوصیت کے ساتھ جب سے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی سپریم کورٹ نے اسے قانونی حیثیت دی ہے، اس وقت سے اس گناہ کو اور گندگی کو اس تیزی کے ساتھ نوجوان نسل کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ گناہ کا درجہ ہی نہیں رکھتا، اس میں کوئی گناہ کی حیثیت ہی نہیں۔ خدا بندے کے ہنگامے سحر کر دے قوم لوط را زیر و زبر۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پروردگار کہ جس نے صبح سحری کے وقت میں قوم لوط کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ وہ شریعت مطہرہ، وہ پاکیزہ شریعت کس طرح سے اس بات کی اجازت دے سکتی ہے، کس طرح سے یہ بات فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے کہ وہ پاکیزہ شریعت جو ایک حلال منکوحہ، ایک حلال زوجہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو حلال قرار دیا، اس حلال منکوحہ کے ساتھ بھی اس فعل کو سر انجام دینا شریعت کے اندر ایک بہت بڑا گناہ سمجھا گیا۔ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ مقدس ترین شریعت مطہرہ کے طرز زندگی میں وہ افراد کہ جن پر اللہ کی نظر کرم اور نظر رحمت متوجہ نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بدبخت وہ بھی ہوتا ہے جو قوم لوط کے فعل میں ملوث اور اس کو سر انجام دیتا ہے۔ مگر آج ہماری نئی نسل کے ذہنوں سے اس بات کو بالکل دور کیا جا رہا ہے۔ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے ان کو اس بات کی تلقین اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم اس کام کو سر انجام دو، اس فعل کو سر انجام دو، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا ایک ایسے موذی مرض کی لعنت میں لپٹ چکی ہے کہ جس کا علاج اب تک کوئی ڈاکٹر ایجاد نہیں کر سکا۔ ایڈز کا مرض ہے، HIV۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ کہ اب وہ یورپ کے ممالک سے نکل کر پاکستان جیسے معاشرے کے اندر آ چکی ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب لوگ لکھے پڑھے جہاں دیدہ سنجیدہ فہمیدہ افراد ہیں، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پاکستان کے کتنے شہر ہیں جن شہروں کے اندر ایڈز کے مریضوں کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر اب مجموعی طور پہ لاکھوں کی تعداد میں آ چکی ہے، اور اس لعنتی مرض اور اس سزا کی بنیادی وجہ وہی فعل بد ہے جو قوم لوط کا فعل سر انجام دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا
کوئی کہنے والا رہے نہ رہے، باقی بچے نہ بچے، مگر ایک بات یاد رکھنا، برسوں فلاسفہ کی چنین و چنا رہی، برسوں فلاسفہ کی چنین و چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی۔ اللہ کا فرمان، اللہ کے نبی کا پاکیزہ فرمان، یہ اپنی جگہ پہ اٹل برقرار حقیقت ہے۔ جن لوگوں نے، جن اقوام نے اس گندگی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، وہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور اس بات کو سوچیں گے، ضرور سوچیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے کون سا فعل سر انجام دیا ہے۔ اور اگر آپ ان تمام تر چیزوں کو حقیقی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو مختصر وقت میں اس میں کیا آپ سے عرض کروں، کتاب ہے تباہ شدہ اقوام، ہارون یحییٰ اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے، اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا، لاہور سے چھپ چکی وہ، تباہ شدہ اقوام۔ اس کتاب کو لے لیجئے، اسے پڑھ لیجئے، اس میں پتہ لگے گا کہ قوم لوط کا کیا انجام ہوا، دیگر اللہ کی نافرمان اقوام کا کیا فعل سر انجام ہوا۔ بس ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، جس طرح ایک پاکیزہ گھر کے اندر اپنے گھر کی بچیوں پر نگاہ رکھی جاتی ہے، بہن پر، بیٹی پر، بہو پر، کہ کہیں اس کے قدم بہک تو نہیں رہے، خدا را آج کے دور میں بچیوں سے زیادہ بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ آپس میں دوست اور فرینڈ مل کر امتحان کی تیاری کے نام پر، آپس میں مطالعے اور اسٹڈی کے نام پر کسی شیطانی کھیل میں ملوث تو نہیں ہو رہے، اس لیے کہ یہ نئی نسل ہے، یہ ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ اگر یہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو گیا تو پھر یاد رکھنا کہ وہ قوم ضائع اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے غور کرنا ہے، نظر رکھنی ہے، فکر کرنی ہے، اور وہ لوگ جو امت مسلمہ کے اندر گندگی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کا دروازہ بند کرنا ہے، ان کے دروازے کو روکنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حي على الفلاح